دین تو آسانی کے لیے آیا ہے. آپ اگر نہیں بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، کوئی نہیں بنانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نہ بنائیں. لیکن جو منا رہے ہیں اس کو معاذ اللہ مشرک کہنا یا اس کو وابیلا کھڑا کر دینا، جھگڑا کرنا اور اس پہ طرح طرح کے لگانا، یہ ایک غلط عمل ہے، غلط حرکت ہے. اس عمل کرنے کی وجہ سے وہ پھر گناہ گار ہوگا. 11ویں نہ منانے سے تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن کسی مسلمان کی کرنے کی وجہ سے، کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے، کسی کو غلط فتویٰ کی وجہ سے وہ پھر گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ اپنے علم کا غلط استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس علم پر ہے ہی نہیں. اگر صحیح علم ہوگا تو وہ پھر اس طرح کی باتیں ہی نہیں کرے گا. کیونکہ جو بڑی عام سی مثال ہے کہ ڈبہ اگر گھی کا بھرا ہوا ہو نا تو آواز کم کرتا ہے، اور خالی اگر ہونا تو آواز بہت زیادہ ہوتی صحیح بات ہے. تو جو علم سے ہوگا نا تو وہ بلا وجہ کی شور شرابہ کرے گا نہیں، اور وہ مختصر اور جامع کرے گا اور علمی بات کرے گا دلیل کے ساتھ. صحیح. اور جو خالی ہوگا، جو ادھر کی سن کے کچھ کتابیں پڑھنی اور طرح طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سنا کر اگر کرتا بھی ہے تو وہ صرف شور مچائے گا. ٹھیک ہے. ہماری پتہ ہی اپنی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کسی سے نہ اختلاف ہوتا ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، اصول کی بات کرنی ہوتی ہے. میں نے دونوں موقف رکھ دیے کہ جو کا کیا موقف ہے، جو نہیں مناتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں. دونوں وجوہات کلیئر. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے پہلے آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ صالحین کے طریقے پر جو ہے وہ یعنی انعام یافتہ کے طریقے پر ہے. اب حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کرتے تھے، تو زمانہ حاضر کے اندر یہ بات اچھی طرح راسخ اور بالکل جامع بات ہے کہ حضور غوث پاک صالح کون ہو سکتا ہے. تابعین تبع صحابہ کرام کے بعد میں عرض کر رہا ہوں حضور غوث پاک صالح کون ہو سکتا ہے انبیاء اور صحابہ کرام کے بعد. ظاہر سی بات ہے، تو جب ان کے طریقے پر ہم عمل کریں گے تو ایک اچھا عمل ہے نا، اور انعام یافتہ جو ان کے عمل پر ہم چل رہے ہیں. اور ایک اور بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من دعاہ مسلمون حسن فہو عند اللہ حسن، کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے تو اللہ کے نزدیک اچھی ہوتی ہے. کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کی وضاحت کے اندر فرمایا کہ مسلمان کون سا مراد ہے، یعنی جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے اس مسلمان سے کون سا مسلمان مراد ہے. کہ مسلمان ظاہر بنا صحیح بات. جو اچھا سمجھ رہا ہے مسلمان سے مراد کیا ہے. فتاوی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی بڑا مشہور ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسلمان اگر کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ چیز اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں تفصیل دیا. اب مجھے بتائیں کہ حضور غوث پاک سے زیادہ پرہیزگار اور متقی دور حاضر کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بات. کون مسلمان کے جیسے پائے کا تقوی والا ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. تو ظاہر پرہیزگار اور متقی کی اعلیٰ مثال ہے. ان کے طریقے پر جس چیز کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، دیہی میں ہم بناتے تھے، اس کو اگر ہم لے کر اور اس کو مناتے ہیں تو یہ تو ایک اچھا عمل ہے. اور جو کریں گے تو ایک مستحکم عمل اس کو کرنے کا بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا. صحیح بات. اور یہ بتائیے گا آپ جی یہ بتائیے گا کہ حضرت غوث اعظم جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ معجزات ولی ہیں، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے. ذرا اس کے بارے میں تھوڑی تشریح کیجیے گا. جی بالکل. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پیٹ سے ہی ولی ہیں. اس کی جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کو مدرسے کے اندر داخل کیا گیا، آپ کے لڑکے مدرسے میں داخل کیا گیا، تو آپ کے استاد کرام نے فرمایا کہ آپ کو کچھ آتا ہے تو سنائیں. تو آپ نے ماشاء اللہ 17 سپارے زبانی جو ہے وہ سبحان کیا بات ہے. جو پریشان دے رہے گھر میں کہ آپ
تو کہہ رہے تھے میں پڑھنے آیا ہوں سیکھنے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو 17 سپارے سنا دیے زبانی. ماشاءاللہ. تو آپ نے کہا کہ آپ آگے سنائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو اس وقت میں 17 ہی سپارے پڑھے تھے. اس وقت تک تو مجھے 17 ہی یاد ہو گئے. اس کے بعد میری ولادت ہے. سبحان اس کے بعد میری ولادت ہو. اللہ اکبر. تو یہ ایک ولی کی نشانی ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی آپ نے 17 سپارے حفظ کر لیے. والدہ پڑھتی ہوئی تو آپ نے یاد کر لیے. پہلی یہ آپ کی ذات ولی ہونے کی دلیل. دوسری دلیل یہ کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی یکم رمضان جو ہے بڑا مشہور بات ہے، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے دودھ نہیں پیا. اچھا. تو آپ نے دودھ نہیں پیا. پتہ چلا لوگوں نے پوچھا کہ رمضان ہوئے یا نہیں ہوئے. تو پتہ چلا تو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اس بچے نے دودھ نہیں پیا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ شروع ہو گئے. آپ کے والدین محسوس کرنے کے بعد بہت خوش ہوئے اور سب جگہ مجھ گیا کہ یہ مادر ذات ولی ہیں. یہ پیدا ہوتے ہی روزے سائم آپ نے اور پیدا ہوتے ہی آپ جو شریعت پر عمل کرنے والے، حالانکہ بچے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، لیکن آپ مادر ذات ولی رب العزت سے محبت بے حد ہے. آپ نے ہوتے ہی یہ دلیل یہ آپ کی زندہ کرامت ہے. صحیح بات. اور اس بات کی ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں. اچھا، ایک بات اور بتائیے گا، چونکہ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت غوث اعظم جو ہیں وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں. ذرا اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کی بھی تصدیق ہو جائے گی اور ذرا ان کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. آسان لفظوں میں اگر آپ بتا دیں کہ حضرت غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں. لیکن سردار کہتے ہیں بڑے کو، پیشوا کو، جو جس کا عہدہ، جس کا مرتبہ، جس کا رتبہ سب سے بڑا ہو. ٹھیک ہے. واہ کیا بات. دیکھیں ہر شعبے کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہے نا، عہدے ہوتے ہیں، پوسٹیں ہوتی ہیں. تو ولایت کے جو معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، اس کے اندر بھی پوسٹیں ہیں، عہدے ہیں اور الگ الگ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو منصب دیے ہیں. تو حضور غوث پاک منصب اور یہ مرتبہ، یہ عہدہ دیا ہوا ہے کہ آپ تمام سردار ہیں. سب پر آپ کا جو ہے وہ پلڑا جو ہے بھاری ہے. آپ سب کی رہنمائی والے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، آصف بھائی بڑی زبردست اور جامع بات کرنے لگا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس ولایت ایسے ٹنگی ہوئی ہے جیسے کسی کے گھر پہ الگنی پر کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات. جیسے چاہوں سبحان اللہ کیا بات. کتنا آسان اپنے گھر پہ ٹنگے ہوتے ہیں. آپ نے مثال دی. یعنی میرے پاس ولایت طرح موجود ہے. اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دیا ہے. یہ سب اللہ کی عطا ہے نا. صحیح بات. اللہ کی طرف سے آتا تھا. ذات اللہ کی، صحیح دینے والی ذات اللہ کی. صحیح. یہ اولیاء کرام جو ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ سب پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے تقسیم کرتے ہیں. صحیح. تو اللہ رب العزت اس بات سے تو خیر انکاری نہیں ہے نا کہ معاذ اللہ کہ اللہ نے نہیں دیا ان کا خود کا ہے. تو الحمدللہ ٹھیک ہے. تو دیتا اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے والی ہے اور یہ لوگ اس کی عطا کے توسل سے آگے پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں. تو ان ساری باتوں کا لباب یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے جو پیغام دیا وہ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اور اس کی جو اس سے جو عشق ہے اس کا پیغام دیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیرت ہے، آپ سے محبت اور عشق ہے اور ان کے طریقے پر جو اس پر عمل کرنے کا پیغام دیا. کیونکہ جو ہم 11ویں مناتے ہیں، آپ دیکھیں 11ویں کے اندر بھی حضور پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نبی پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور عمل کی بات، یہ محبت کی بات کی جاتی ہے، دین کی بات کی جاتی ہے، مذہب کی پیغام جو ہے اسلام کا تبلیغ کی بات کی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت کو زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ اس کے اسلام کی تبلیغ کی جائے، اس کی زیادہ سے زیادہ بات کی جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اگر سے ایک بات تم مجھ سے سنو